بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلہ میں اس سبق کے اندر ہم مفقود کے طریقہ توریث کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے حمل کے طریقہ توریث کے بارے میں پڑھا تھا۔ دوستو، جیسے حمل کے اندر وجود اور عدم کے اعتبار سے اشتباہ پایا جاتا ہے، اسی طرح مفقود کے اندر بھی حیات اور موت کے اعتبار سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ مفقود یہ فقدہ سے ہے، فقدہ کا معنی ہوتا ہے گم کرنا بھی آتا ہے اور تلاش کرنا بھی، کیونکہ یہ لفظ ازداد میں سے فقدان لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تفقد استعمال ہوتا ہے چھان بین کرنے کے لیے۔ تو اصطلاحی تعریف تو یہی بنتی ہے کہ بس وہ شخص کہ جو گھر سے نکل کر لاپتہ ہو گیا ہو اور جس کی موت اور حیات کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو۔ تو اس کے بارے میں آیا کتنی مفقود کے لیے کتنی مدت طے کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں آراء مختلف ہیں۔ حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 120 سال کی روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص لاپتہ ہو جائے تو 120 سال تک ہم دیکھیں گے، 120 سال کے بعد پھر اس کی موت کا ہم فیصلہ کر دیں گے۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 110 سال، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 105 سال کا، بعض حنفیہ کے نزدیک 90 سال کا ہے، اور یہی جو 90 سال والا قول ہے اسی کے اوپر فتویٰ دیا گیا۔ اور جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ مفقود کے موت و حیات کا جو حکم ہے وہ امام کے اجتہاد پر موقوف ہے، اگر وہ جب چاہے موت کا فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ جبکہ نکاح کے حوالے سے ہمارے حضرات حنفیہ نے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، کیونکہ ان کا قول 4 سال کا ہے، یعنی اگر کوئی لاپتہ ہو جائے تو اس کی بیوی 4 سال تک انتظار کرے گی، عدالت میں کیس جائے گا، عدالت تلاش کروائے گی، اور اگر 4 سال تک اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کر دے گی، اور اس کے بعد بیوی 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارے گی، اور اس کے بعد وہ پھر کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ بہرحال تو مفقود کے 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مفقود کا جو اپنا مال ہے، اس کا ذاتی مال، تو اس اپنے مال کے اعتبار سے تو اس کو زندہ شمار کیا جائے گا، یعنی جب تک وہ مدت پوری نہ ہو جائے، چاہے وہ 90 سال کی ہو یا کہ 120 سال کی ہو، 105 سال کی ہو، اس وقت تک اس کے مال سے کسی آدمی کو کوئی حصہ نہیں مل سکتا، بلکہ ایسے ہی سمجھیں گے کہ گویا کہ وہ اپنے مال کے اعتبار سے وہ ابھی تک زندہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اور مورث ہو، یعنی کہ کوئی اور اس کا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، تو یہ دوسرے کے مال میں اس کو ہم میت شمار کریں گے، یعنی اگر اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے اور اس میں اس کا کوئی حصہ بنتا ہے تو یہ حصہ مطلب اس کو دیا نہیں جائے گا، بلکہ اس طرح کریں گے کہ ہم
مفقود کا جو حصہ ہوگا اس کو روک لیں گے امانتاً۔ تو یہاں پر بھی طریقہ ہم یہی رکھیں گے کہ یہاں پر اگر کوئی مورث کا رشتہ دار فوت ہوتا ہے کہ مفقود جس کا وارث بنتا ہو، تو وہاں پر ہم مسئلے کی تصحیح اسی طرح کریں گے کہ پہلے ہم ایک مسئلہ بنائیں گے جس کے اندر ہم مفقود کو زندہ فرض کر کے، دوسرا مسئلہ ہم بنائیں گے کہ جس کے اندر مفقود کو ہم مردہ فرض کریں گے، اور پھر اس کے بعد باقی وہ رثا کو اسی طرح جو کم حصے بنتے ہیں وہ دے دیں گے۔ جیسے کہ ہم نے حمل میں ساری وضاحت کر دی ہے کہ دو مسئلے بنائیں گے، پھر دونوں مسئلوں کے درمیان نسبت دیکھیں گے، اگر توافق کی ہوگی تو ایک مسئلے کے وفق کو لے کر دوسرے مسئلے کے کل میں ضرب دے دیں گے، اور اگر نسبت تباین کی ہوگی تو ایک مسئلے کے کل کو لے کر دوسرے مسئلے کے کل میں ضرب دے دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا اسی سے ہم مشترکہ تخریج بنائیں گے اور اس سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے، اور اسی طرح باقی وہ رثا کو بھی حصے دیے جائیں گے، جیسے کہ ہم نے حمل کی بحث کے اندر ساری تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو اب اس کے بعد جب مفقود کی مدت پوری ہوگی اور عدالت بتا دے گی کہ وہ اب مردہ میں شمار کیا جائے گا، تو اس کے دو قسم کے مال ہوں گے۔ ایک تو مال جو اس کا ذاتی مال ہے، تو وہ اس کا ذاتی مال تو اس کے جو موجودہ وہ رثا ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیں گے، اور اس کی گمشدگی کے زمانے میں اگر کوئی اس کا وارث فوت ہو گیا ہو تو اس کو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ دوسرا وہ مال کہ جو امانتاً اس کا ہم نے روک کے رکھا تھا مفقود کے مورث کا، تو یہ مال ہم اس کے مورث کے ورثہ کو واپس کر دیں گے، اور وہ آپس میں اپنے حصوں کے اعتبار سے بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ عبارت اب اس کی دیکھیں جی۔ فصل فی المفقود، المفقود حی فی مالہ حتی لا یرث منہ احد، کہ مفقود اپنے مال میں زندہ شمار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس سے کوئی بھی وارث نہیں ہوگا۔ وہ میت فی مال غیرہ، اور دوسرے کے مال میں میت شمار ہوگا یہاں تک کہ کسی کا یہ وارث نہیں ہوگا۔ ویوقف مالہ حتی یصح موتہ، اور جو اس کا مورث ہے اس کے مورث کے مال کو ہم موقوف رکھیں گے یہاں تک کہ اس کی موت کے بارے میں کوئی صحیح خبر آ جائے، اور تمضی علیہ مدہ، یا اس کے اوپر وہ مدت گزر جائے جو مدت فقہاء نے طے کی ہے۔ واختلف الروایات فی تلک المدہ، اور اس مدت کے حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ ففی ظاہر الروایہ انہ اذا لم یبق احد من اقرانہ حکم بموتہ، کہ جب اس کے ہم عمروں میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا تو پھر ہم اس کی بھی موت کا فیصلہ کر دیں گے۔ وروى الحسن بن زیاد عن ابی حنیفہ، اور حسن بن زیاد نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیے ان تلک المدہ 120 سنہ، 120 سال ہے، من یوم ولد فیہ المفقود، اس دن سے کہ جس دن مفقود کی ولادت ہوئی ہے۔ وقال محمد 110 سنین، اور امام محمد فرماتے ہیں 110 سال۔ وقال ابو یوسف 105 سنین، امام ابو یوسف فرماتے ہیں 105 سال۔ وقال بعضهم 90 سنہ، اور بعض فقہاء کہتے ہیں 90 سال ہے۔ وعلیہ الفتویٰ۔ وقال بعضهم مال المفقود موقوف الی اجتہاد الامام، اور بعض فقہاء اس سے مراد امام شافعی ہیں کہ مفقود کا مال وہ امام کے فیصلے پر موقوف رہے گا، اور اسی طرح اس کے
مال کا بھی حکم موقوف رہے گا دوسرے کے حق میں. حتی یوقف نصیب من مال مورثہ کما فی الحمل، یہاں تک کہ اس کے مورث کے مال میں سے جو مفقود کا حصہ ہے اس کو ایسے ہی روک لیں گے جیسے کہ ہم نے حمل میں کیا. فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ فَمَالُ لِوَرَثَةِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، تو جب مدت گزر جائے گی اور اس کی موت کا فیصلہ ہو جائے گا تو اب وہ مال کی جو اس کا ذاتی ہے تو وہ تو اس کے موجودہ ورثاء کو دے دیں گے. عند الحکم بموتی، جب اس کی موت کا فیصلے کے وقت. وما کان موقوفا لاجلہ یرد الی وارث مورثی، اور جو موقوف ہو اس کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے مورث کی طرف سے اس کو جو مال ملا تھا اور اس کو امانتاً روک لیا گیا تھا، تو یہ اب اس کے مورث کے ورثاء کی طرف ہم لوٹا دیں گے. الذی وقف مالہ، کہ جو اس کا مال ہم نے روکا تھا. والاصل فی تصحیح مسائل المفقود ان تصحح المسئلہ علی تقدیر حیاتہ ثم تصحح علی تقدیر وفاتہ، اور مفقود کے مسائل کی تصحیح میں اصل ضابطہ یہی ہے کہ مسئلے کی تصحیح پہلے کریں گے مفقود کی حیات کو فرض کر کے، اور پھر ہم اس کی وفات فرض کر کے تصحیح کریں. وباقی العمل ما ذکرنا فی الحمل، اور باقی عمل وہی کریں گے جو ہم حمل کی بحث کے اندر ذکر کر چکے ہیں.